بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عابد صدیق کشمیر دھرتی نیوز کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں سردار محمد الطاف خان, سابق چیئرمین رہے یونین کونسل کے, اور ان کا تعلق تھرار سے ہے. سماجی, کاروباری اور سیاسی شخصیت ہیں. اور آج ہم اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے. ایک تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے, چونکہ یہ اس پروسیس کا حصہ رہے اور پہلی مرتبہ 1983 سے میں جو ہے وہ انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا. پھر 1987 میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے. چونکہ یہ الیکشن جو ہے وہ کوئی 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد ہو رہے ہیں, اور بہت ساری نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کو اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں کہ یہ اس الیکشن کا کیا پروسیس ہے یا کیا فائدہ ہے. تو دوسرے حصے میں ہم ان کے کچھ لوکل جو مسائل ہیں یہاں کے ان پر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں آمد پہ, اور تھوڑا سا آپ اگر ہمیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنا تعارف کے ساتھ اگر ہمارے سامعین کو بتا دیں تو شاید یہ ان کے لیے کافی ایک نئی بات ہوگی جو بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دھرتی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں آپ صاحب کا کہ آپ نے بہت اہم ایشو کے اوپر مجھے یہاں دعوت دی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 32 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں اب اس وقت سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا اور پھر حکومت نے اس کو آن کیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے. بلدیاتی انتخابات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بلکہ کسی ملک میں لوکل باڈی کے اندر نہ یہ ریاست کی یا اس علاقے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. چونکہ بہت مدت کے بعد ایک تو بلدیاتی انتخابات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اگر اپنے وقت پہ ہوں تو اس میں پھر سیکنڈ لائن تیار ہوتی ہے, لیڈرشپ تیار ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہر آدمی کہتا ہے میں بھی الیکشن میں جاؤں, ان کو اس کے اتنا اویئرنس کا اندازہ نہیں ہے. تو بہت اچھا اقدام ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر میں ذاتی طور پر یونین کونسل کے ممبر سے لے کے چیئرمین بھی رہا ہوں, اور پھر ضلع کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں. اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئی. اچھا, چونکہ یہ 1991 میں شاید جمع ہوئے تھے کاغذ اور پھر نہیں ہو سکے تھے الیکشن, تو چونکہ ہماری جو ایک پوری نسل ہے جو جس کی 35-40 سال عمر ہے اس نے اس پروسیس کو دیکھا ہی نہیں. تو تھوڑا سا اگر سامعین کو یہ بتا دیں کہ فرض کیا جو یونین کونسل کی سطح پہ جو ممبر بنتا تھا تو وہ اس کا کیا رول تھا ان انتخابات؟ اس میں یہ تھا کہ لوکل جب یونین کونسل ایک ممبر بنتا تھا تو وہ اپنے وارڈ کے اس کا رول یہ تھا کہ جو بھی لوکل باڈی کے مطابق جو فنڈز ہوتے تھے وہ اس وارڈ کے جو کے اندر خرچ ہوتے تھے اس میں کوئی 1% بھی اس میں کوئی لیکیج نہیں ہوتی تھی یا کرپشن نہیں ہوتی تھی. سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ تھا. اور اس کے بعد پھر پوری دیانتداری سے اس وارڈ کے اندر جو اس کے جو شیئر ہوتا تھا جو تھوڑا ہے بہت, لیکن وہ زمین پر نظر آتا تھا. اس کا یہ فائدہ تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ فرض کیا یونین کونسل کا ایک ممبر جیتتا تھا اور ایک مثال کے طور پر ایک یونین کونسل کے 20 ممبر ہیں, تو کیا پھر وہ چیئرمین کا انتخاب کس طرح کرتے تھے؟ وہ چیئرمین کے پاس جس طرح یہی جیسے اسمبلی کا ہے وہی سیم سسٹم یہی ہوتا تھا کہ جو ممبر بنتے تھے وہ سب مل کے نہ اپنے ایک چیئرمین چوز کرتے تھے اور پھر وائس چیئرمین. اگر الیکشن ہوں تو پھر اس کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی, ووٹنگ کے ذریعے نہ کمپٹیشن اگر ہوتا تو وہ اپنا اس میں جتنے جس کو چیئرمین کے ووٹ زیادہ ملتے تھے وہ چیئرمین منتخب ہو جاتا تھا, اور جو جن کو ووٹ کم ملتے تھے وہ پھر رہ جاتے تھے. اور اس کا پھر وہ بڑا اچھا ایک پروسیس چلتا رہا. تو مجھے اللہ کے فضل سے میں بہت چیئرمین بن گیا تھا, اور بہت نو عمری کی میں, اور بہت لوگوں نے میرا ساتھ بھی دیا, اور بڑا اچھا میرا چیئرمین شپ کا دور بھی رہا. ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی. پھر ضلع کونسل میں جب میں گیا تو اس میں بھی بڑا اچھا کام ہوا. اچھا, یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو ضلع کونسل اور یونین کونسل جو ہے ان کے انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں, تو کس طرح سے ووٹ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے؟ ووٹ اس کا یہ ہوتا ہے, ایک ووٹ جو ہوتا ہے وہ لوکل کونسل ممبر کو ہوتا تھا,
یعنی دو بیلٹ پیپر ہوتے تھے تو ایک بیلٹ پیپر میں آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کو ڈالتے تھے. وہ تو جو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہے وہ بھی اسی پروسیس سے وہ سیم پروسیس یہی ہوتا ہے جو پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے ضلع میں اپنا یا یونین کونسل کے جو ممبر ہوتے تھے وہ ضلع کا چیئرمین کو منتخب کرتے تھے. وہ آن اپوز نہیں ہوا، ہمیشہ الیکشن کے ذریعے ہی ہوتے تھے، اکثر کی رائے کے اوپر یا جس کی جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہی بنتے تھے. یہ تو شروع سے یہ پروسیس چلا رہا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ضلع کونسل اور یونین کونسل کے جب تک یہ انتخابات ہوتے رہے تو اقتدار سمجھ لیں یعنی ایک پروسیس جو تھا وہ نیچے تک آتا تھا، اور جس طرح آپ نے کہا لیکیج بھی نہیں ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے تو اس طرح زیادہ اچھے کام نہیں ہوتے تھے. بہت اچھے کام ہوتے، بہت اچھے ترقیاتی کام ہوتے تھے. اس کے بعد جب یہ جب لوکل باڈی کا الیکشن نہیں ہوئے اس کی وجہ سے نابند بہت نقصان ہوئے، علاقوں کے اندر نقصان ہوئے. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر جو فنڈز آتے تھے اور جو ایم ایل ایز کے ذریعے وہ بھی اس میں بہت لیکیج ہوئی اور بہت زیادہ کرپشن ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی اس سے پہلے ہم سارے حکمرانوں نے، اپوزیشن نے، حکمرانوں نے مل کے اس لیے کیا کہ جو ہمارے جو ایم ایل اے حضرات جو منتخب ہوتے تھے، چونکہ اگر لوکل باڈی ایکٹیو ہو جاتی تو پھر ان کا کوئی رول نہیں رہتا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور یہ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا بھی، اور میں اس حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے آتے ہی لوگوں کا کام جو ہے اپنے منشور میں بھی رکھا، بڑی اچھی بات ہے. اگرچہ اس طرح کا وہ ہونا نہیں کہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ان کا بہت اچھا ہے. اگر یہ لوکل باڈی کا الیکشن کرا دیں اور جو اختیارات ہیں نچلی سطح پر آ جائیں، اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو ہے کہ بہت سارے لوگوں ہو جائے گی، چھانٹی ہو جائے گی. ہر آدمی سمجھتا ہے یہ بہت آسان ہے بہت مشکل کام، کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنا اور پھر آدمی کو راضی کرنا بھی، اور اس میں بڑے وقت میں دینا پڑتا ہے، اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں لگے، ہے بہت اچھا کام. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اس میں اگر یہ ان 32 سالوں میں ہو جاتا تو ہماری آج جو کیفیت ہے سیاست کے اندر شاید آج یہ اس کا جو دوسرا پہلو تھا الیکشن کا وہ یہ تھا کہ اس میں بہت ساری جو نوجوان قیادت تھی وہ سامنے آتی تھی. یعنی کئی ان نون لوگ جو کسی سیاسی جماعت میں کوئی اس طرح کے ایکٹیو نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ جیت کے آتے تھے تو ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی ان کے اندر، اور ایک نئی قیادت دیکھا ہم نے کہ جو ان انتخابات میں جو آخری دفعہ ہوئے تھے وہ اس وقت جو سیاسی قیادت ابھری اس میں بہت سارے نامی گرامی لوگ تھے جو بعد میں اسمبلی کے الیکشن بھی لڑے. تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ الیکشن کا پروسیس اگر چلتا رہتا تو آج جو سیاسی فقدان ہے، سیاسی گیپ ہے جو وہ پورا ہوتا. بالکل آپ 100% ٹھیک کہتے ہیں. اگر یہ پروسیس جاری رہتا تو جو آج جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہ نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ لوکل کونسل سے لے کے ضلع کونسل، یونین کونسل چیئرمین ضلع ممبر ضلع کونسل اور پھر ایم ایل ایز، اور اتنا اچھا نظام تھا گورنمنٹ تک بہت اچھا. ایک تو یہ تھا کہ اس سے اویئرنس بہت اچھی تھی اور بہت اچھا سیاسی پروسیس چل رہا تھا. پھر بڑا اعتماد کا فضا قائم تھی اور کام بہت تھے، بہت اچھا وہ تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری نوجوان نسل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے ایم ایل اے حضرات پورے آزاد کشمیر میں جو کامیاب ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں اور جس طرح سے وہ پھر اسکیمیں تقسیم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہی اس کی رکاوٹ بنے رہے. مطلب وہ غیر دانستہ طور پہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہوں، چونکہ وہ ظاہر ہے ان کے جو کارکن ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اسکیمیں دینی ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا لیکیج بھی ہوتی ہے. بس یہی سب سے بڑی خرابی ہمارے حکمرانوں نے کی. اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے اور جو ایم ایل ایز ہے، گورنمنٹ کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور ایم ایل ایز اس پر آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس جو الیکشن کا جو شیڈول کا اعلان ہوا ہے اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے جو اس کا جو ایکشن لیا ہے تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ اگر اس کو فلفل کر لے تو یہ بہت بڑا اچھا کام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کے لیے اور سیاسی پروسیس اچھا ہوگا، اور اس سے سیاست میں لوگ اچھے پیدا ہوں گے، سیاستدان پھر یہ فقدان ختم ہو جائے گا. بہت اچھا. میں نے کچھ اس وقت کی جو دستاویزات دیکھیں یا اس وقت کے جو سٹاف تھا جو مثلا جس طرح ضلع کونسل کا، تو ان سے جب بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ضلع کونسل کا بجٹ اجلاس ہوتا تھا،
اس میں بجٹ اپروو ہوتا تھا اور بڑے پاورز تھیں. چیئرمین جو تھا ضلع کونسل کا اس کو جھنڈا جو وہ لگاتا تھا اپنی گاڑی کے اوپر. پھر جب وہ اسمبلی کا ان کی اپنی جو اجلاس ہوتا تھا بجٹ اجلاس, اس کے چیئرز کے ساتھ بھی جھنڈے لگائے جاتے تھے باقاعدہ. ڈی سی اور باقی انتظامیہ جو آفیسران ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا, چونکہ چیئرمین ضلع کونسل کا جو ہوتا تھا وہ بالکل سیم اسمبلی کا پروسیس ہوتا تھا. وہ جتنے ڈسٹرکٹ آفیسران ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ بالا عہدہ ممبر ہوتے تھے. تو چیئرمین جو ہوتا تھا وہ ضلع کونسل چیئرمین وہ چیئر کرتا تھا, اس کی اپنی فلیگ ہوتا تھا, پھر نہ آزاد کشمیر جھنڈا ہوتا تھا اسی طرح سیم. اور یہ بجٹ ہوتا تھا, بجٹ اجلاس ہوتا تھا, باقاعدہ بجٹ الوکیٹ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کا. پھر وہ آگے تقسیم ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران کو, جو اس کا یونین کونسل کا جو حصہ بنتا تھا. آگے یونین کونسل کا جو حصہ بنتا وہ چیئرمین کو منتقل ہوتا تھا. بہت اچھا پروسیس تھا. اور اس میں اگر یہ اخلاص کے ساتھ چلنے دیتے ہیں ہمارے حکمران اپوزیشن اور حکومتی, اس سے پہلے جو حکومت کا بھی بہت سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اتنا بوجھ ہلکا ہوتا ہے سیاسی کارکنوں. ہاں بہت اچھا بوجھ, حکومت کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جتنے فنڈز آتے ہیں وہ اس پروسیس کے ساتھ اگر اخراج خرچ ہوتے رہتے تو آپ بلیو کریں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی آج جو کہتے ہیں کام نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوا, ترقیاتی کام میں بہت خرابی ہوئی نا. کہیں پیسے لیپس ہو گئے, کہیں وہ جو ایم ایل ایز حضرات تھے وہ نے اپنے کارکنوں کو نوازنا شروع کر دیا. کہیں آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ اس پروسیس کے ساتھ تھرو ان ٹچ رہا ہوں, آزاد کشمیر کے اندر آج بھی اگر کوئی احتساب کا عمل شروع کیا جائے تو جو کشمیر کونسل کے پہلے ممبران گزرے, جو ایم ایل ایز گزرے, ان کی اگر اسکیمیں نکالی جو ہیں تو دیکھیں موقع پہ اسکیمیں کتنی ہیں اور فنڈز کتنے اس علاقے کے نام سے آیا ہے. بہت زیادہ کرپشن ہے. اور یہ جو کشمیر کونسل کا جو معاملہ تھا اس میں اس کے کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. یہ جو موجودہ جو سابقہ حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے جو 13ویں ترمیم کا معاملہ کیا تھا, اس سے یہ جو ادھر پیسے آئے تو تھوڑا بہت جو کچھ ایم ایل اے کو ترقی شکیت میں ہوئی ہے. تو آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات ہر صورت میں انہیں ضروری ہیں اور یہ ناگزیر ہیں. اچھا, حکومت میں جو بھی سیاسی جماعت رہی اس کا ایک موقف یہ رہا جس کی وجہ سے وہ انتخابات سے گریز کرتے رہے کہ جی ابھی سیاسی ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں, جو ہے وہ سب رشتہ داریاں ہوتی ہیں, وہ پھر وہ ان پہ یہ چونکہ بہت لوکل سطح پہ انتخابات ہوتے ہیں تو بڑی ناراضگیاں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نہ ہی اس سے گریز کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. کوئی ناراضگی اس لیے نہیں پیدا ہوتی کہ جو لوکل باڈی کے جو الیکشن ہیں وہ پہلی بات تو میری یہ رائے ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر یونین کونسل کی حد تک یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہونی چاہیے. کیونکہ اچھے لوگوں کو لوگ چن کے جو صاحبر رائے اور اعلیٰ حیثیت سے برادری میں رشتوں میں وہ اگر غیر جماعتی ہوں تو بہت اچھا ہو. میری یہ رائے ہے. تو یہ سیاسی جو حکومتوں کا اپنی پارٹیوں کا یہ رہتا ہے کہ ہاں ضلع کونسل کا الیکشن اگر وہ پہلی بات ہے پوری آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر الیکشن یہ غیر جماعتی ہونی چاہیے. اگر کسی وجہ سے ضلع کونسل کا نہیں کر سکتے تو یونین کونسل کا ہر صورت میں اس کو علیحدہ کر دیں, اس چیز کو علیحدہ کر دیں, وہ تو اس کا یہ ہو جائے گا. پھر بہت اچھے لوگ وہاں آئیں گے, کوئی ناراضگی بالکل پیدا نہیں ہوتی. یہ بالکل میں ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں, اس میں یہ بات کو حقیقت سے میں فیلڈ میں رہتا ہوں, اس میں ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ کا موقع یہ ہے کہ ایک تو اس سے ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی جو پہلے پروسیس ہوا, پھر جو سیاسی قیادت تھی وہ اوبر کے اوپر سامنے آئی. جس طرح سے کالج یونین کے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے بالکل ایسے ختم ہو گئے, اور پھر اوپر سے بلدیاتی انتخابات, تو پھر جو سیاسی جماعتوں میں ایک قسم کی برتری شروع ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ بڑا دھچکا پہنچا اس کا آزاد کشمیر کے اندر, بلکہ سارے جگہوں کے اندر یہ جو یونینز کے اندر بینڈز لگی کالجوں کے اندر, یہ بھی غلط ہوا. اس کے بعد یہ جو لوکل باڈی کا الیکشن نہیں کرائی گئی یہ بھی بہت بڑی زیادتی, چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, وہ اپنے کارکنوں کو نوازنے کی کوشش کی. انہوں نے سیاسی تربیت کے سیاسی لحاظ سے لوگوں کو سیاسی تربیت نہیں دی گئی. وہ اپنے جماعتوں کے آپس میں رشتہ داروں کو لڑانا, یہ اس کی اسکیم فلانا اسکیم کر لے دی. آج جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر لوکل باڈی کا الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, پھر آپ دیکھیں ناراضگیاں بھی نہیں ہوگی اور کتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے بھی لوگ بہتر ہوں گے. یہ بالکل درست نہیں ہے کہ وہ ناراضگی ہوں گی, یہ غلط کہتے ہیں یہ. اچھا, بہت مہربانی. چونکہ ہمارے بہت سارے جو سامعین ہیں, جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان میں جس بھی
نوجوان کی عمر 35 سال کے قریب ہے، 40 سال کے قریب ہے، وہ اس پروسیس سے نہیں گزرا، اور یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات میں کوئی بہت زیادہ گما گمی، جس طرح سے عدالت نے کہا ہے کہ 2 مہینے بعد انتخابات کروائیں آپ، تو جو جنرل الیکشن ہے وہ اس میں جو 6 مہینے پہلے جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس میں اس طرح کی مطلب ایکٹیو نہیں، اس کا شاید ایک وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو تھوڑی اویئرنیس مہم، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے طور پر ایک نوجوانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ اویئرنیس مہم چلا کے ان کو بتانا چاہیے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. یہ تو بالکل درست کرنا چاہیے، لیکن جو لوگوں کو ابھی بھی ڈر یہی ہے کہ شاید الیکشن ہوئی نہ ہو. اور بعض پچھلے دنوں جو ہوا تو کافی لوگ میدان میں ابھی پر توڑ رہے ہیں، بڑی کوشش کی دائیں بائیں، اور پھر یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ بالکل لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب جو گہما گہمی شروع ہوگی نا، لگا اندازہ ہو گیا تو بہت اچھا اس کا وہ لوگ بڑے اپنے آپ میں تو لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے، اگرچہ ان کو اس کا افادیت کا نہیں پتہ بعض لوگوں کو کہ لوکل باڈی ہے کیا چیز. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہو جائے گا. وہ یہ جو لوکل باڈی کے الیکشن جو ہوتے ہیں، چونکہ یہ ذرا وارڈوں کے الیکشن ہوتے ہیں، برادریوں کے، اپنوں پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری میں کون آدمی کس کیلیبر کا ہے اس کو ووٹ دیا جائے. پھر چونکہ اس میں سماجی معاملات بھی بڑے ہوتے ہیں، چونکہ لوکل باڈی ایکٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ وہاں اگر یونین کونسل کے اندر، ایک یونین کونسل کے اندر اگر کسی وارڈ کے اندر یا کسی کے تھانے میں درخواست آئے تو وہ اس میں تھانے کا ایس ایچ او اس بات کا باؤنڈ ہوتا ہے، وہ چیئرمین کی اجازت لے کے بھیجتا ہے. پھر وہ بھی یہ بڑا اچھا جو یہ جب مجھے یاد پڑتی ہے نا، اس وقت ہم بھی جو شاید کالج وغیرہ میں پڑھتے تھے تو یہ جو فارم ہوتا تھا، شناختی کارڈ کا جو فارم ہوتا تھا، یہ بھی یونین کونسل کا چیئرمین یا جو ضلع کونسل کا کونسلر ہوتا تھا وہ اٹیسٹ کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے جی کہ یہ پھر یہ ڈومیسائل وغیرہ کے پشتینی سرٹیفکیٹ، اس پہ اگر اس کی اٹیسٹیشن ہوتی تھی تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی اٹیسٹیشن کافی ہے. تو کافی مطلب وہ ایک جاندار قسم کا ایک ادارہ بنایا تھا. وہ بہت اب بھی ہے، تو اب بھی وہی ہوئے. آج بھی جو لوگ ہم کہیں کسی کی برتھی ہے، کسی کی ویریفیکیشن ہے، تو وہ سابق یا چیئرمین ہے یا وہاں کا کوئی نمبردار ہے یا کوئی گزٹڈ افسر ہے، وہی آج بھی وہ اٹیسٹیشن میں چلتا ہے. یہ اگر یہ ہو جائے اور یہ اس کو اللہ کرے یہ فعال ہو تو یہ بہت سارے جو معاملات ہمارے تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں وہ بھی جو ہے گاؤں کی سطح پہ حل ہو سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا رہا جی، پہلے ایسے ہوتا رہا. ہماری میں جب چیئرمین تھا یونین کونسل کا تو ہماری باقاعدہ عدالت لگتی تھی، پھر درخواست گزار جو ہوتے تھے، پھر ہم اس کے جو وارڈ کے جو ممبر ہوتے تھے وہ دونوں فریق حاضر ہوتے، پھر ان کے رائے کے ساتھ ہم ایک مثالتی کمیشن کرتے تھے، تو وہ وہاں سے فیصلہ کر کے ہمیں یونین کونسل میں ہمیں لا کے دیتے. بڑا اچھا نظام تھا، اس میں بہت تھانے کا رول بہت کم ہوتا ہے، لوگ آپس میں پھر جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، اور بڑی اچھا ایک نظام تھا. وہ ہو جائے تو وہ ہونا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو، اور بالخصوص میری یہ اپیل ہوگی سپریم کورٹ کو، تو وہ اس پر اپنی سختی کریں، چونکہ کورٹ سے ہی اس وقت یہ ڈرتے ہیں تھوڑے بہت. تو وہ اگر کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے، کورٹ کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس کو واپس وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے جو انہوں نے نوٹس دیا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے مہینے میں اکتوبر انہیں اعلان کرنا ہے شیڈول کا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. بہت مہربانی. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو سردار محمود الطاف خان، یہ اس پروسیس کا حصہ رہے بلدیاتی انتخابات میں. یہ یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور جو ضلع کونسل ہے اس کے ممبر بھی رہے. تو چونکہ ہماری بہت ساری نوجوان نسل اور خاص کر 35-40 سال تک کے عمر کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں رہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید انہیں ان انتخابات سے تھوڑی دلچسپی بھی کم ہے. اس وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ ہم جو اس پروسیس کا حصہ رہے جو لوگ، ان کو جو ہے وہ یہاں بلائیں اور ان سے بات کریں، تاکہ تھوڑا سا نوجوانوں کے اندر، عام شہریوں کے اندر جو اس پروسیس کا حصہ نہیں رہے، ان کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت یا افادیت کیا ہے. ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سیاسی حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو رہے، سماجی حوالے سے بھی، کاروباری بھی آپ نے کافی چیزیں شروع کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ وقت جو ترقیاتی کام جو ہے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، خاص کر کے آپ کے علاقے میں کوئی مطلب اس طرح کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو توقعات کی جا رہی تھی؟ اعلانات کی حد تک تو ہیں، لیکن عملاً کوئی جو جس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 1 روپے کا کام بھی نہیں ہوا، نہ کہیں کوئی ٹینڈر ہوئے، بلکہ لوگوں کو میں آج دیکھ رہا تھا، یہاں آیا تھا تو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کی ہوئی ہے. جو پچھلی گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹ چل رہے تھے
ان کو بل نہیں مل رہے تھے، اور کچھ ٹینڈر آئی اس وقت پچھلی گورنمنٹ کے اناؤنس کر جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں ان کے بھی ابھی تک ٹینڈر نہیں ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی وہ ترقیاتی کام شام کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونے چاہیے، اور اداروں کو اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے اداروں کا۔ ادارے بھی اپنے طور کے اوپر وہ کوئی گو مگو کی کیفیت کے اندر ہیں، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ریاست کے جو کام ہے اپنے اداروں کا کام چلیں، جو حکومتیں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، جو ریاست کے جو ملازم ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، ان کو اپنے اداروں کو فعال کرنا چاہیے، ان کو ادارے مضبوط ہوں، ہاں ادارے مضبوط ہوں، اور اداروں کے اندر سیاسی مداخلت نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اداروں کو سیاست مداخلت نہ ہو، اور ایک ادارے کا کام ہے اس کو یہ سونپ دیا جائے کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے، یہ آپ اپنے ٹینیور کے اندر یہ کام کریں، اگر وہ نہیں کریں کہ بہرحال ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے باقی اضلاع کو دیکھیں اور اپنے اس ضلع کو ہم دیکھیں اگر، تو میرا خیال ہے سیاسی مداخلت جو ہے باقی اضلاع کی نسبت ہمارے یہاں تھوڑی کم ہے، اوپر کی سطح پہ ہوگی لیکن لوکل سطح پہ جو ہے وہ ضلع کی سطح پہ میرا خیال ہے نہیں اس طرح کی نہیں ہے۔ یہاں کے جو لوگوں کی جو مزاج ہے گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے، اور سارے حکمران سمجھتے ہیں کہ جو بالخصوص پونچھ ہے، پونچھ ڈویژن، اس طرح کی مداخلت نہیں ہے، پھر بھی اوپر کی سطح سے مداخلت ہوتی ہے، کہیں نہ کام ڈیلے ہو گیا، کہیں رک گیا، کہیں کسی کے تبادلے، اس طرح کی تو ابھی بھی ہے مداخلتیں ہو رہی ہیں، اس کم ہے باقی اضلاع کے بنسبت، لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ موجودہ حکومت نے ظفر آباد کے اندر جتنے چیزوں کا اعلانات، اور پھر وہ آئے روز ہمارے وہاں کے وہ اس وقت میں سمجھ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں خواجہ فاروق صاحب لوکل گورنمنٹ سے، وہ ان کو لوکل گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کتنے افادیت ہے، کتنے فائدے، آج وہ وہاں تک بہت کام کرا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لوگوں کو بھی اس حکومت کو، اور حکومت میں جو اندر جو لوگ نمائندے ہیں، جو ایم ایل ایز ہیں، ان کو نہ اپنے حلقوں کے اندر اور ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں کی ضرورت کے مرتب کر کے پھر ان کو عمل درآمد کروائیں۔ یہ بس آج کل جو سوشل میڈیا پر زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے سنجیدگی کے ساتھ اگر مطلب ایم ایل اے حضرات جو ہیں وہ بھی کروانا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کوئی بجٹ بھی خاص ضرورت نہیں ہوتا، بس ایک پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اب دیکھیں میرے حلقے کی ایم ایل اے ہیں، وہ ہماری عزیزہ ہیں، آپ دیکھیں اس وقت وہ باہر نکلی نہیں۔ اب یہ دیکھیں جب اس سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے، ہمارے حلقے کے وزیر اعظم ہیں، وہ ایک مرتبہ بھی حلقے میں لوگوں کو اختلافات رائے تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کے فوری بعد جب انہوں نے حلف لیا تھا وہ راولہ کوٹ میں آتے بیٹھتے۔ اختلاف تو لوگ کرتے ہیں نا جی، لوگ تھوڑے ہی خوش ہیں کسی اقتدار کے لیے، وہ آتے وہ ہم بھائیوں کیا مسئلہ ہے آپ کا، کسی کو کام کاج ہو، وہ بھی نہیں آئے، اب آتے، حالانکہ وہ بڑے کاروباری آدمی تھے اور ہمیں بڑی توقعات تھی، لیکن مایوسی ہو رہی ہے کافی۔ جی تو ویسے بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ایم ایل اے جو ہیں وہ اگر وزیر اعظم کے ساتھ نظام میں بھی رہے، لوگوں کی ضروریات کو وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو، تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعظم ویسے بھی اگر دورہ کریں، وہ نہ بھی کوئی اعلانات کریں، تبھی بہت سارے معاملات ویسے بھی ٹھیک آٹومیٹک بس وہ کرتے ہی ہلتی نہیں، کیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو شنید ہے میرے بہت اچھے وہ جاننے والے بھی ہیں، ہمارے تعلق بھی ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں، پہلے بھی تھے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں وہ، لیکن اب وہ ان دنوں مجھے نہیں سمجھ وہ ان کے ساتھ جو مشیران ہیں یا ان کو کوئی لوگ اس کر کے کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ وہ نکلیں، ان کا اپنا گاؤں گہرا ہے بھائی، ان کو کیا کر سکتا ہے، کر بھی کیا سکتا ہے، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لمبے عرصے تک وہ انہوں نے پھر اس کے بعد وہ سیاست پہ بھی، اور پھر انہوں نے کاروباری بھی ہیں اور سماجی لحاظ سے بھی لوگوں کی بڑی انہوں نے دیکھ بھال بھی کرتے بھی ہیں آج بھی ہمارے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو اللہ کرے کہ وہ اس کو ڈیلیور کر سکیں کہ ہمارے پونچھ کی وہ ہمارے کاؤنٹی سے ہی ہیں، کوئی تو دور سے تو ہے نہیں، تو ان کو اس پر بہت سوچنا چاہیے اور فوری اپنے جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے پچھلی دنوں یہ جو چھوڑا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا نہیں، چھوٹے موٹے نہیں، سیاسی جماعتوں نے بڑا رواداری کا ثبوت دیا، اور بعض لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سیاسی ہمارے اپوزیشن ملی ہوئی ہے جبکہ ملی ہوئی کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام چلنا چاہیے ہمارا، تو ہم چاہتے یہی ہیں۔ ابھی دیکھیں تھے پچھلے دنوں ہمارے یہ جو معاملہ ہوا انسیڈنٹ ہوا بجلی کا کیا مسئلہ تھا، وہ اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا، حالانکہ وہ تو ختم ہوتا تھا، تھوڑی میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدگی سے کام لیا گیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج میں پچھلے دنوں ہمارے 2 ہیروز جو ہمارے کانٹی کے 2 شہید ہوئے ہیں فوج پاکستان کے اندر، پھر 6 ستمبر کو ان کی بڑی خدمات اب ہماری بڑی توقعات تھی، بڑا مان تھا، لیکن اللہ کی جو مرضی تھی اس سے کیا کر سکتا ہے انسان۔ تو پھر 6 ستمبر کو ہمارے لوگوں نے، ہم سب نے مل کے ان کو خراج عقیدت پیش کی، اور میں سمجھتا پہلی مرتبہ
پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کے اندر 47 میں جو ہمارا تھوراڑ کا مارکا تھا 5 اکتوبر کا 1947 کا، وہاں چونکہ ڈوگروں کا ہیڈ کوارٹر تھا، پہلی مرتبہ وہاں پھر وہ آئے تو ان 2 ہیروز کی وجہ سے آفیشلی یہاں سے فوج پاکستان کے جوان گئے، اور انہوں نے پھر یہاں بریگیڈ کمانڈر گئے، انہوں نے وہاں سلامی دی صاحب ان شہدا کو بھی اور صاحب پال کے شہدا کو بھی، تو وہ ہر سال بناتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ان شہدا کے اور جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں، اور بالکل میں 100% میں جن بزرگوں سے میں نے سنا ہوا ہے کہ تھوراڑ کا جو مارکا ہے اسی مارکے کی وجہ سے آزاد کشمیر جو جب سیز فائر ہوا تھا وہی تھا، وہ سب سے مجاہدہ ہیں، ہاں وہ وہیں تھوراڑ سے ہی ہے۔ ایک خاتون آپ دیکھیں، وہ بڑا جذبہ تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر 36 لوگ شہید ہوئے، اور پھر وہ مورچہ ٹوٹا، وہ ہیڈ کوارٹر تھا نا، وہ ٹوٹا، اور پھر اس سے آگے چلتے گئے۔ مانگ کے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان صاحب چھجا پہاڑی پہ شہید ہوئے، کیپٹن افسر خان اور بہت بڑے لوگ پھر کتنے شہید ہوئے راستے میں۔ یہاں راولا کوٹ میں ہمارے کتنے لوگ 26 لوگ، یہ کھڑک کے ایک جگہ تھی اگٹھے، ایک ہی مرتبہ اگٹھے شہید ہوئے، انہوں نے اس ٹیکری کے نیچے سب کو ان کو دفن کیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھوں آزاد کشمیر میں یہ 5 اکتوبر ہمارا آ رہا ہے، اس 5 اکتوبر میں چاہ رہا تھا کہ میں خود آپ سے کہوں کہ 5 اکتوبر کے جو یوم شہدا وہ ہمارے ہر سال بناتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی پیغام اس کے لیے یہی ہے 5 اکتوبر کے حوالے سے وہ ہم پورے شان و شوکت کے ساتھ بناتے ہیں، پورے احترام کے ساتھ ہم شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میرا ہمیشہ پہلے بھی مطالبہ اب بھی ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان شہدا کی قربانی کی وجہ سے ریاست کے اندر حکومت قائم ہے، یہ ریاست قائم ہوئی تو جب ان کا کہیں دن بنایا جائے تو پھر اس دن چھٹی ہونی چاہیے، آزاد کشمیر کے لیول پہ چھٹی ہو، اگر اس لیول پہ نہیں صرف ڈسٹرکٹ پہ کم از کم چھٹی ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ پھر ڈسٹرکٹ کے افسران کو ہدایت کی جائے کہ وہ جہاں کے وہاں ان یادگاروں کو اسلامی دیں، پھر یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ان کا لیکچر ہو تاکہ جو طلباء ہیں اور نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے۔ ایک تو اس طرح کا بہت اچھا میسج آتا ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوجی ہیں، اس لحاظ سے یہ کل جو 29 تاریخ کو 28 کو ان ہیروز کی شہادت کی وجہ سے پچھلا بار جب 6 ستمبر کو ہم وہاں یہ ہوا معاملہ تو ہم نے مطالبہ کیا، تو پھر آرمی کی ایک میڈیکل جو آفیشیل حاضر سروس آرمی کے میڈیکل کیمپ لگا، تو آپ یقین جو ہے کہ اتنا اچھا ڈسپلن آرگنائز، اتنے لوگ خوش ہوئے آرمی کے لوگ ڈسپلن کو دیکھ کے۔ پھر میرا خیال ہے 2000 سے 100 کے لگ بھگ لوگوں کو انہوں نے چیک اپ ہے، کوئی شور نہیں، اور لوگ اتنے میں لوگوں سے پوچھتا رہا کہ فیڈ بیک کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور یہ مہینے میں 2-3 مرتبہ 2-3 مہینے کے بعد یہ ہوئے تو یہ بہت اچھا، اور بہت اچھی دوائیاں اور موافر مقدار میں لوگوں کو دوائیاں دیں، یہ بڑا اچھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھی میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اتنی بڑی شخصیات فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز وہ شہادت نوش فرمائی انہوں نے، تو وہ ان کے نام پہ یا کوئی اچھا جو APS جو آرمی میڈیکل کالج اسکول یا کیڈٹ کالج اس طرح کی کوئی بڑی چیز جو ہے بڑی چیز ہم نے اس دن ناٹوے کے بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی، تو پہلے بھی آرمی چیف ہیں ہمارے باجوہ صاحب ان تک پہنچائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ہیروز ان کے نام پہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہونا چاہیے، تو کوشش تو ہماری جاری ہے، کوشش ان کے نام سے ہو کوئی میڈیکل کیڈر کالج، فوجی جو کیڈر کالج ہے اس میں ہو۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ان کی وساطت ایک کوئی بڑا اسٹیڈیم ان کے نام سے بنایا جائے تاکہ ان کا نام رہے، لوگوں اور نوجوان جو نسل ہے آنے والی نسل ان کو پتہ چلے، اور پھر ان کا نصاب میں تو اس طرح کی چیزیں شامل کر نہیں سکتے، نہ کرتے ہیں، اور آج بھی جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ بس وہ ہمارے جو پالیسیز ایسی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی لوگ جو ہے نا ہمارے جو لوگ ہیں اور لوگ فوج پاکستان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں امیدیں بھی یہی ہیں۔ جو کل کا ہم نے جو ان کا ڈیمونسٹریشن دیکھا نا، جو انہوں نے لوگوں کو چیک کیا وردی کے اندر اور پھر دوائیاں دیں بڑے اخلاق کے ساتھ، بہت لائنیں لگا کے، تو لوگ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آرگنائز ادارہ ہے، اچھی بات ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، میں آج کے آپ کو اس حوالے سے بھی پاکستان کی اعلیٰ فورسز اور بالخصوص آرمی چیف باجوہ صاحب سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان 2 ہیروز کے نام سے، چونکہ باجوہ صاحب ان دونوں کو پرسنلی جانتے تھے، کیونکہ جو ہمارے بریگیڈ ندیم تھے یہ چیف کے صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کی اس لحاظ سے ان کو بڑی قربت تھی،
تو مجھے یقین ہے کہ ان تک جب بات پہنچے کچھ کریں گے. تو بہت میں شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں عابد صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ لوکل باڈی اور ان ایشوز کو اوپر مجھے لیا, تو بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پھر آپ کو زحمت دیں, اور چونکہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا جب تک اگر الیکشن اللہ کرے ہو جائے اور جو شیڈیول کا اعلان ہوتا ہے, تو پھر ہم ایسے سارے لوگوں کو یہاں اسٹوڈیو میں بلائیں گے جو اس پروسیس کا حصہ